الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میں محمد جاوید انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. موضوع آج کے جو لیکچر کا ہے وہ ہے القرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. آپ سب کو اس موضوع کا کتابچہ یہاں دیا گیا ہے. اس کو اگر آپ کتابچے کو کھولیں گے تو اس میں آپ کے دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر عربی آیات ہیں سورت نمبر اور آیت نمبر کے ساتھ، اور اس کے بالکل سامنے یعنی آپ کے بائیں ہاتھ پر اس کا اردو ترجمہ ہے. یہ لیکچر انہی آیات کی وضاحت پر مبنی ہے اور اسی سیکوینس میں یہ لیکچر ڈیلیور کیا جائے گا. آپ کو پینسل اور پیپر بھی دے دیے گئے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے تو آپ بیچ میں مداخلت نہ کریں، لیکن آپ اس کو اپنے پرچے پر لکھ لیں اور بعد میں جب کویشچن آنسر سیشن ہوگا تو اس میں وہ وضاحت آپ اپنے سوال کی برادر محمد شیخ سے کر سکتے ہیں. اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا موضوع عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے اس کو وضاحت کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں. یہ عیسیٰ السلام جو ہیں اللہ کے رسول اور نبی، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جس کا ایک اور انفارمیشن کرسچنز لوگوں نے بھی اس کا ایک پرچار کر رکھا ہے، پروپیگنڈا کر رکھا ہے، یا ان کے کتاب کے حساب سے یا بائبل کے حساب سے عیسیٰ السلام کا پروپیگیشن ہوا ہے. تو معاشرہ جو ہے، جو انٹرنیشنل دنیا ہے، یعنی پوری دنیا کی میں بات کروں گا، یہ واحد پرسنالٹی ہے جو کہ کرسچنز بھی بلیو کرتے ہیں کسی فارم میں، اور مسلمز ایز وہ بھی بلیو کرتے ہیں عیسیٰ السلام کے بارے میں. تو عیسیٰ السلام کی سمجھیے اس وقت آپ کے معاشرے میں جو ایک پریویل کر رہا ہے وہ مکسچر ہے. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو ایک پروپیگیشن ہوئی ہے وہ ایک مکسچر ہے. یعنی مسلم پوائنٹ آف ویو بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور ایک کرسچن پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہیں جو آپس میں مل گئی ہیں. تو عام طور پہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا آدمی کہ بھئی یہ مسلم کانسیپٹ ہے یا کرسچن کانسیپٹ ہے. موٹا موٹا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ کرسچنز کا اور مسلم کا ایک اپیرنٹ بلیف کیا ہے. موٹا موٹا تو ہر آدمی جانتا ہے. لیکن جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ السلام کی جو پرسنالٹی قرآن میں مینشن ہے اور بائبل کے جو مینشن ہے اس میں ذرا سا فرق ہے. اس فرق کو میں یہاں پر کمپیریٹیو کروں گا. یعنی میں قرآنی آیات سے بیان کروں گا عیسیٰ السلام کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل سے بھی میں کچھ ریفرنسز کوٹ کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا سمجھا جا رہا ہے. زیادہ تر قرآن ہوگا لیکن کچھ چند آیتیں بائبل کی بھی ہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ایک کمپیریزن بھی مل جائے. اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں جو اس وقت سن بھی رہے ہیں لیکچر، جو معاشرے میں جو انٹرنیٹ پہ ہیں جو بھی ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ غور سے سنیں. ایک ویو پوائنٹ ہے مسلمز کا، کیا وہ اس پوائنٹ آف ویو پر کیا ان کا اوپینین بنتا ہے. جو کمپیریزن جب ہوگا تو بائبل کیا کہہ رہی ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بائبل کا تو وہ اپیرنٹلی جانتے ہیں، یا وہ لوگ نہیں بھی جانتے تو ان کے پریچرز
پریچ کرتے آ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو مولانا صاحب یا مولوی صاحب جو پریچ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں. ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی ٹیکسٹ بکس میں یعنی قرآن مجید میں اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں. اچھا اب ایسے تو عیسیٰ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور بائبل میں بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں, لیکن میں جو اس وقت آج ٹچ کروں گا وہ پیدائش ہے, ناٹ ان ڈیٹیل, بہت ہی شارٹ فارم میں ٹچ کروں گا. اور پھر جو میسیج ہے عیسیٰ السلام کا جو پیغام تھا وہ ڈسکس کریں گے. اور پھر فائنلی ان کی ڈیتھ, ان کی وفات ہوئی نہیں ہوئی, کیا کانسیپٹ ہے معاشرے میں, یا پھر وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. پھر ایک اور آخر میں جو ہوگا تھوڑی سی میں چند بیسک آیات قرآن میں جو عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آیتیں بیان کروں گا بیسک. ایسے کرسچینٹی میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں, تو ان جو بیسک فاؤنڈیشن کا جو ڈفرینس ہے کرسچن ورلڈ کا اور مسلم ورلڈ کا, قرآن نے 2-3 آیتوں میں ان کی وہ بیسک بتائی نہیں باتیں. اچھا اب سب سے پہلے آپ پیج نمبر 1 پہ کھول لیں. اس میں وہ صفاتی نام عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دیے ہیں, یہ صرف ریفرنسز میں پڑھوں گا. اس کا پڑھنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ السلام کو کیا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں, ان کا سٹیٹس کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران 3 سورت ہے, اس کی 45-45 آیت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو کلمہ کا میننگ, عیسیٰ السلام جو ہے ایک کلمہ ہے, یعنی ورڈ آف اللہ, کلمہ اللہ کے پاس سے. یہ عیسیٰ السلام کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کہ عیسیٰ السلام جو ہیں ورڈ آف گاڈ ہیں, کلمہ اللہ کی طرف سے. یہ ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے. میں جو آیتیں بتاتے جا رہا ہوں ورسز, یہ صورت نمبر یہ آپ قرآن میں چیک کر سکتے ہیں. میں نے صرف اس کا مین پوائنٹ بتانا ہے ان ریفرنسز میں. پہلے تو میں بتانا یہ بھی چاہوں گا کہ عیسیٰ السلام کا قرآن مجید میں 25 دفعہ نام آیا ہے. 25 ٹائم عیسیٰ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 ٹائمز ہے. دوسرا جو پہلا ورڈ تھا وہ کلمہ تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ فرام ہم. دوسرا سورہ النساء 4 اس کی 171 آیت 171, عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا روح اللہ کی. یعنی عیسیٰ السلام کا مقام ایک تو ورڈ آف گاڈ ہے, اسپرٹ آف گاڈ, روح ہمارے پاس سے, اللہ کی روح بھی ہیں وہ, یہ ان کا سٹیٹس ہے. پھر سورہ مریم میں 19 اور اس کی 12 آیت 19 سورہ مریم 19-21 آیت, عیسیٰ السلام کو آیات اللہ کی کہا. اللہ کی آیات بھی ہیں, یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں, اللہ کی کلمہ ہے, اللہ کا کلمہ عیسیٰ السلام, اللہ کی روح ہے, اللہ کی آیات ہیں. پھر سورہ مریم 19 اس کی 21 آیت میں رحمت, تمام انسانیت کے لیے رحمت بنایا اللہ تعالیٰ نے. آیت رحمت انسانیت کے لیے کس کو بنایا؟ عیسیٰ السلام کو. یہ سورہ مریم 19 کی 21. آل عمران میں 3 کی 49 میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ کا, رسول ہیں وہ, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. سورہ مریم 19:30 نبی, اللہ کے پروفٹ نبی. اور سورہ مریم 19 کی 30 میں عبد, نوکر, سرونٹ, یا ہمارے یہاں نوکر سے زیادہ وہ اردو میں کہتے ہیں بندہ, زیادہ نوکر ویسے سمجھتے ہیں, حالانکہ سلیو بھی ہیں اللہ کے, بندے بھی ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ مسلمز کا بلیف ہے. کوئی مسلم نہیں اگر یہ ان چیزوں کو نہ مانے کہ اللہ کی روح کون ہے, عیسیٰ السلام. آیت اللہ کون ہے, عیسیٰ السلام. آیت اللہ معاشرے میں مروجہ کوئی معنی کچھ بنا دے کہ کون ہے آیت اللہ, وہ نہیں. یہ اللہ کی آیت اللہ کون ہے, عیسیٰ السلام. اللہ کی روح اللہ, عیسیٰ السلام. آیت اللہ کا انگلش میں ٹرانسلیٹ سائنس آف گاڈ, کلمہ ورڈ آف گاڈ. روح اسپرٹ آف گاڈ. رحمہ مرسی فار مین کائنڈ, رحمت. رسول میسنجر,
اللہ کا میسنجر, نبی, پروفٹ, نبی اللہ کا, اور سرونٹ آپ. یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی عیسائی جس سے میری زندگی میں آج تک بات ہوئی ہے, دیر از ناٹ اے کرسچن ان مائی لائف ٹائم جس نے یہ سن کے ایک کو بھی ریجیکٹ کیا ہو, ایک کو بھی, جتنے میں نے بیان کیا ہے ایک کو بھی کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا کہ ہم بلیو کرتے ہیں اللہ کو, عیسیٰ السلام ورڈ آف گاڈ ہے, ہم بلیو کرتے ہیں مرسی ہے مین کائنڈ کے. تو وہ میں نے ان سے کہا یہ جو اسٹیٹس ہے یہ مجھے آپ اپنی بائبل میں دکھائیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر آر 3000 ڈفرنٹ ورژن آف دا بائبل, 3000 ورژن ہیں مختلف. اور کسی میں بھی یہ جو میں نے 1 2 3 4 5 6 7 ہیں, یہ ان کی بائبل میں نہیں لکھا ہوا. یہ جو اسٹیٹس ہے, یہ جو اسٹیٹس ہے یہ ان کی بائبل میں نہیں ہے, جو بھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے, یہ صرف قرآن میں ہے. اور ہر عیسائی تقریباً بلیو کرتا ہے, سارے عیسائی بلیو کر رہے ہیں لیکن اپنی بائبل میں نہیں دکھا سکتے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید سے بیان کیے ان کے مولویوں نے, ان کی بائبل میں تو لکھا ہوا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر کوشچن آنسر میں بتانا چاہے, کبھی باہر بھی لوگ سن رہے ہیں, بتا دیں نہیں فلانی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام کو ورڈ آف گاڈ کا. آپ سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے عیسائی بلیو کرتے ہیں لیکن ان کی بائبل میں نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات میں کیا آیا. سب سے پہلے پیدائش کو دیکھیں گے. آل عمران 3 اس کی 45 آیت ہے, 45 آیت ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھ کو اپنے پاس سے کلمے کے ساتھ بشارت دیتا ہے, اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا, اس دنیا میں اور آخرت میں وجی نمایاں ہوگا اور قرب رکھنے والوں میں سے ہوگا, اللہ کے قربت والوں میں سے ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت مریم کو. کیا کہا کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ بشارت دے رہا ہے, خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت, ورڈ فرام اللہ, اللہ کے پاس سے کلمہ. اور اس کلمے کا پورا نام کیا ہے؟ المسیح عیسی ابن مریم. پورا نام. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مریم سے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے, اور اس کلمے کا نام, جو پرسنالٹی ہے اس کا نام ہے المسیح مسا ہوا عیسی ابن مریم, ابن مریم سمیت پورا نام. اور نو ونڈر پورے قرآن مجید میں کسی بھی پیغمبر میں کسی کی ماں سے منسلک نہیں ہے سوائے عیسیٰ السلام. تو نام میں ہی یہ, جیسے قرآن میں بشارت دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی, قرآن میں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی یحییٰ علیہ السلام کی, مگر یہاں تو باقاعدہ پورا نام بتایا المسیح عیسی ابن مریم. یہ فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے, ورڈ آف اللہ, عیسیٰ السلام کے بارے میں. تو یہ تو ہم کو یہاں سے پتہ چل گیا کہ عیسیٰ السلام کو قرآن مجید میں آپ دیکھیں المسیح خالی بھی کہا گیا ہے, صرف مسیح. پھر عیسیٰ بھی کہا گیا ہے, صرف کرائسٹ, عیسیٰ. عیسیٰ مین جیزس عربی انگلش میں, اور المسیح مینس کرائسٹ. صرف کرائسٹ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, عیسیٰ بھی کہا, اور عیسیٰ ابن مریم بھی کہا. قرآن مجید میں ان کو کس نام سے پکارا گیا؟ المسیح. عیسیٰ بھی الگ اور ابن مریم بھی, تینوں طریقے سے اللہ نے پکارا, لیکن اللہ نے ان کو پورا نام دیا تھا المسیح عیسیٰ ابن مریم. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بشارت حضرت مریم کو دی گئی. تو اب جان چیپٹر جان ہے بائبل میں, نیو گاسپلز میں, اس میں یہ لکھا ہوا ایک جگہ جان فرسٹ کہ بگننگ میں, شروع میں, ان دا بگننگ واز دا ورڈ. شروع میں کیا تھا؟ ایک ورڈ تھا, کلمہ تھا, اور وہ کلمہ کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ, اور یہ کلمہ ہی خدا تھا. یہ بات سمجھ میں ہے آپ کو؟ یہاں تو بائبل میں یہ ورڈز مل جائے گی آپ کو. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ نہیں لکھا دیٹ ورڈ از جیسس,
یہ خود بولے گا وہ مولم، ان کا جو وہ ہے جو ان کا پادری یا پریسٹ جو بھی ہے، وہ کہے گا دیٹ ورڈ از جیزس. میں نے دس از یو آر پٹنگ دا ورڈ ان دا بائبل. دا بائبل ڈزنٹ سے دیٹ. بائبل نے یہ نہیں کہا کہ دیٹ ورڈ از جیزس، یہ آپ کہہ رہے ہیں. قرآن میں تو واضح طور پہ کہا اللہ نے کہ ہم جو ایک بشارت دے رہے ہیں مریم کو، وہ ورڈ کی دے رہے ہیں، اور وہ ورڈ جو کلمہ ہوگا وہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس ورڈ کو کہا. لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے شروع میں ایک کلمہ تھا اور وہ کلمہ اللہ کے ساتھ تھا اور وہ کلمہ ہی اللہ ہے. یہ نہیں کہ وہ کلمہ عیسیٰ ہے، یہ نہیں لکھا وہاں پر. وہ لکھا ہے وہ کلمہ ہی اللہ ہے. یہ بائبل کی میں نے کوٹیشن اس لیے کوٹ کر دی کہ یہ معاشرے میں آپ جب کہیں گے جو میں نے بولڈ کہا تھا ورڈ نہیں کہا، تو وہ اس کو لیں گے آئیں گے ورس، اور یہاں ورس میں جیزس نہیں کہا ہوا. اب آگے آئیے، جب یہ مریم کو جب بشارت دی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران 3 اس کی 47. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اس نے کہا میرے رب، یہ کہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا بنے گا اور مجھے تو بشر نے ہرگز نہیں چھوا. کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جب وہ امر پورا ہو جاتا ہے بس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ میرے یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، ولد بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے. یہ ان کی سینکٹیٹی اور ان کے کیریکٹر کو یہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ چھوا ہی نہیں. ظاہری بات ہے جب شادی ہوتی ہے جب چھوتا ہے آدمی، ایسے تو نہیں چھو سکتا، نہ کیریکٹر ہے نہ شادی کو، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کسی بشر نے ہرگز، تو اللہ نے کہا اسی طرح، یعنی اسی طرح کہا کذالک، قال کذالک، اسی طرح یعنی چھوئے بغیر. اسی طرح اللہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کریٹ کرتا ہے. یخلق، یاد رہیں کریٹ، اللہ کریٹ کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. یعنی بی اینڈ اٹ از. جیسے بائبل میں پہلے بک جینیسس میں لکھا ہے کہ پہلے وہ لائٹ تھی، روشنی تھی، اور سب اس نے کہا بی اور روشنی آ گئی، بی اینڈ اٹ از. یہ بائبل میں بھی ہے، ہو جا ہو گئی، بس ہو گیا. تو قرآن مجید میں یہاں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، تو اللہ نے فرشتوں نے جواب دیا اسی طرح کہ بغیر چھوئے اللہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک حکم کا، امر کا، تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا پیدائش 1 کی 3 ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. یہ بائبل کا کوٹیشن ہے. یعنی کسی چیز کو کریٹ کرنے کے اللہ کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتی ہے. تو یہ بائبل میں بھی لکھا ہے. اس سے یہ اس لیے میں نے کمپیئر کیا کیونکہ یہ بائبل میں پہلے چیپٹر میں جنیسس پیدائش میں لکھا ہوا ہے، اور 3 ورس میں کہ اس سے کہا روشنی ہو جا، ہو گئی. تو عیسیٰ السلام بھی ہو جا، ہو گئے. تو یہ کریشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ہمارے یہاں قرآن مجید میں ڈیٹیل میں تو الگ ہے آیتوں میں، مگر صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے ڈیٹیل میں. عیسیٰ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ہو جانے سے ہے کہ اللہ کا، اور وہ کریشن ہے کہ اللہ نے انہیں تخلیق کیا، کریٹ کیا، تخلیق کیا. اچھا اب آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو یہاں سے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بائبل میں ایک گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو ہے اور ایک گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک ہے. گاسپلز ان کے 4 گاسپلز ہیں مین مشہور، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان. تو گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو اور گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک کے اندر ایک جینیالوجی بتائیے جیزس کرائسٹ کی. جینیالوجی کا آپ مقصد یہ سمجھیں کہ وہ جو ایک ہمارے یہاں جو ہوتی ہے نا نسل شجرہ. تو عیسیٰ السلام کا شجرہ بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں ابھی سے بتایا ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم. لیکن انہوں نے ان کے فادرز کریٹ کیے کہ یہ اس نسل سے ہیں عیسیٰ السلام. اور آپ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں آپ نیچے کہ لوک کے اندر 3 کی 23 سے 31 میں 1 سے لے کے 41 نام ہیں. یعنی یہ باپ دادا بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ باپ تھا. یعنی 41واں نام دیکھیں لوک نے بتایا 41 یوسف.
یوسف کے والد جو ہوئے وہ ایلی، اور پھر متات، پھر لاوی. اس طرح آپ پیچھے پڑھتے چلے جائیں تو انہوں نے کتنے بتایا ان کے باپ دادا؟ 41. اور میتھیو نے ون چیپٹر ہے اس کا، میتھیو 6 سے 16 میں 26 بتائے. 26واں نام کون سا ہے؟ یوسف. وہاں 41واں یوسف ہے، یہاں اس کا 26 ہے. یہ ان کے باپ دادا بتا رہے ہیں. یوسف کے باپ یہ ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں ایلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یعقوب ہے. یوسف کے باپ یعقوب کہہ رہے ہیں میتھیو، اور یوسف کے باپ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایلی. اور وہ 41 نام دے رہے ہیں، یہ 26، اور ایک بھی نام کامن نہیں ہے. یعنی ایسے باپ، یعنی عیسیٰ السلام کے والد کے 41 نام ادھر ہیں اور 26 نام ہے، کوئی بھی کامن نہیں ہے سوائے یوسف کے. اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے باپ کریٹ کریں. 83 ٹائمز بائبل میں آیا سن آف مین، سن آف مین، سن آف مین. مرد کا بیٹا، مرد کا بیٹا، آدمی کا بیٹا، آدمی کا بیٹا، مین کا بیٹا، مرد کا بیٹا. اور 13 ٹائمز آیا ہے سن آف گاڈ، یعنی عیسیٰ السلام کو بیٹا خدا کا 13 دفعہ لکھا ہوا ہے بائبل میں. لیکن جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، 23 ٹائمز قرآن میں لکھا ہوا ہے سن آف مریم، بیٹے مریم کے. اور بائبل میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا انہیں مریم کا بیٹا، ایک دفعہ بھی مریم کا بیٹا نہیں کہا. جس طرح پکارتے ہیں نا ابن مریم، جیسا اللہ کہہ رہا ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم. قرآن مجید میں 23 ٹائمز آیا ان کا ذکر مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، 23 ٹائمز. اور کوئی کرسچن ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ مریم کے بیٹے تھے. کوئی کرسچن. کنفیوژن باپ میں آ رہی ہے کہ سن آف گاڈ تھے یا سن آف مین تھے. تو یہ میں سرسری سی سمجھیے برتھ کی ہم نے ڈسکس کر لیا، ڈیٹیل میں نہیں کیا، میں نے پہلے کہا تھا. اب ہم دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کتاب دی، کیا دیا ان کو. سورہ آل عمران 30 صورت ہے، اس کی 47 اور 46. فرشتے ہی کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور یعنی وہ اللہ اس عیسیٰ کو کتاب، یعنی اس کے معنی لکھائی کا، اور حکمت یعنی دانائی کا، اور تورات کا یعنی قانون کا، اور انجیل یعنی خوشخبری کا علم دے گا. دیکھیے لکھا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ. عیسیٰ السلام کو فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ جو بشارت دی گئی تھی، فرشتے کی بشارت دی جا رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ علم دیں گے، اللہ تعالیٰ علم دے گا عیسیٰ السلام کو کتاب کا. دیکھیں کتاب لکھا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کا، وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات کا، اور انجیل، والانجیل، اور انجیل کا. یہ کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ 4. اور پوری دنیا کے کرسچنز اپنی بائبل پڑھ کے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، لوک، ان کے حساب سے عیسیٰ السلام نے گاسپل بتائی، بس دیٹس اٹ. انجیل بتائی صرف کہاں لکھا ہے؟ اس میں بائبل میں لکھا ہے کہ جیسس واز پریچنگ دا گاسپل. مارک میں لکھا ہے، میتھیو میں لکھا ہے، لوک میں لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ عیسیٰ السلام کیا بتائے تھے؟ گاسپل، ایونگیل، انجیل. چاروں گاسپل رائٹرز یہ لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام جو تھے وہ گاسپل پریچ کرتے تھے، انجیل پریچ کرتے تھے. لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اس کو علم دیا جائے کتاب کا، وَالْحِكْمَةَ، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو میں نے عیسائیوں سے پوچھا، جو میں جن سے ڈسکس کرتا رہا ہوں، میں نے آپ کون سے پریفر کریں گے؟ عیسیٰ السلام کو کتاب کی بھی نالج تھی، وزڈم کی نالج تھی، تورات دا لا کی نالج تھی، اینڈ دی گاسپل دا گڈ نیوز، چاروں کی نالج تھی. تو کہنا آئی پریفر دس. یہ میں عیسائیوں سے بات کر رہا ہوں، میں ایسے ہی میں نہیں بات کر رہا ہوا میں. ان کی کتاب میں صرف گاسپل لکھا ہوا ہے، صرف انجیل بتا رہے تھے عیسیٰ السلام، اور وہ انجیل کو لے کے پوری دنیا پتہ نہیں کہاں بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا اتنا پرچار کیا. آپ ہمارے معاشرے میں بھی، میں نے کہا کنفیوژن، کہ ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام انجیل لائے تھے. کیوں یہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل؟ یہ قرآن کی آیت نہیں معلوم کیا لوگوں کو؟
تو یہ جو ہے نا، یہ پہلے تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ خوشخبری انجیل، تو 4 چیزیں عیسیٰ السلام کو ملی. تو آپ کو میں نے کہا تھا ایک تو برتھ ہوئی، اب یہ آیا میسج، کیا ان کو دیا گیا، کیا انہوں نے، ظاہری بات ہے انہوں نے کتاب کا علم دیا جائے تو کتاب بتائی. آگے لکھا ہے نیکسٹ آیت میں 46 میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں کلام بات کرے گا اور وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا. یعنی کیا ان کو جو ملے گا، ان کو کتاب ملی، ان کو حکمت ملی اور تورات ملی اور انجیل ملی، تو لوگوں سے وہ یہ علم ہے جو نالج دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ گہوارے میں اور بڑوں کے دونوں میں بات کرے گا. وہ کلام جو کرے گا لوگوں سے، وہ چھوٹی عمر میں بھی، گہوارے میں بھی، اور بڑوں کی عمر بھی بات کرے گا. کیا بات کرے گا؟ جو اس کو نالج ملی ہے کتاب کی اور حکمت کی اور قانون تورات کی اور انجیل خوشخبری کی، چاروں کی بات کرے گا. وہ صرف انجیل نہیں بات کر رہا وہ. ہاں جو عیسائی مان رہے ہیں وہ مانتے ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، وہ کہ انجیل بتا رہے تھے جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھی ہیں باتیں. اب انہوں نے کیا کیا دیا وہ ہم دیکھیں گے، کیا کیا انہوں نے بیان کیا یا ان کو کیا کیا ملا. سورہ مریم 19 اس کی 30 ورس. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب یہ عیسیٰ السلام کا کوٹ ہے. عیسیٰ السلام نے، یعنی اس نے کہا بے شک میں اللہ کا نوکر ہوں یا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا. یہ قرآن مجید میں جہاں یہ آیت ہے، اس کا کانٹیکس یہ ہے، مریم حضرت جب وہ لے کے آئی تھی عیسیٰ السلام کو چھوٹی عمر، یعنی گہوارے میں بات کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا، پہلا جملہ کہا انہوں نے قرآن کے اندر، آپ جب پڑھیں گے تو پہلا جو ہے قال انی عبد اللہ، کہ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں یا نوکر ہوں. آتانی الکتاب، مجھے دی گئی انجیل، مجھے دی گئی کتاب. جو وہاں 4 چیزیں سب سے پہلے تھی جو اللہ کے فرشتے میں بشارت میں کہا تھا، وہ تو فرشتے دے رہے ہیں کہ اللہ انہیں علم دے گا کتاب کا. اللہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام کو یہ علم دیا جائے گا. جب عیسیٰ السلام آتے ہیں تو پہلا سٹیٹمنٹ جب کہتے ہیں قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے دی گئی کتاب، جو اس 4 علم کا پہلی چیز کی بات کی انہوں نے. انجیل کی بات نہیں کی، کتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا گیا. تو یہ عیسیٰ السلام کا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو سٹیٹ عیسیٰ السلام آن کے کہتے ہیں، دنیا سے خطاب کرتے ہیں، جو میں نے کہا تھا میسج انہوں نے کیا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی. جو 4 چیزیں بتائی تھی فرشتے نے، اس میں پہلی چیز کا ذکر کیا، پہلے انہوں نے مجھے دی گئی کتاب، اور کہا مجھے نبی بنایا گیا. یہ انہوں نے گہوارے میں بات کی، ادھیڑ عمر میں نہیں، گہوارے میں، سب سے شروع میں. آگے دیکھیے کیا کہا، یہ کنٹینیوٹی میں سورہ مریم 19 اس کی 31 اور 32 آیت. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور جہاں کہیں میں ہوں، وہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا، اور مجھے صلاۃ نماز کے ساتھ اور زکاۃ جواز کے ساتھ وصیت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا. یہ عیسیٰ السلام نے آن کے کیا کہا کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا، اور مجھے صلاح اور زکاۃ کا وصیت کی گئی ہے. صلاح جو ہے وہ کیا ہے، نماز. جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں ویسے عیسیٰ السلام نے پڑھی. کیا عیسائی پڑھتے ہیں نماز؟ عیسائی تو نماز نہیں پڑھتے. ان کا وہ صلاۃ جو عیسیٰ السلام جو بتا رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی گئی صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تو کون سی نماز کے ساتھ وصیت کی گئی؟ ہم رسولوں کے فالوورز ہیں، یہ یاد رکھیں آپ. ہم مسلمان جو ہیں ہم تمام رسولوں کے فالوورز ہیں. لا نفرق بین احد منہم ونحن مسلمون. ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں. کسی رسول نے آن کے کوئی نئی بات تھوڑی بتائی، وہی بات بتائی جو اللہ ان سے ان کو وصیت کی. اب ان کو وصیت گئی نماز کے ساتھ،